فرحان بیسٹ ہے. آپ کو ایسے اسٹوڈنٹس آپ کے کیا بولتے ہیں؟ پروفیسر صاحب بولتے ہیں. پابلو ایسکوبار دنیا کا سب سے بڑا ڈرگ بیرن وہاں اس کا ہیڈ کوارٹر تھا. وہ اس کا ہر ایریا جو ہے اس شہر کا نوو ایریا تھا. کیونکہ اگر میں ایک سسٹینیبل سٹی کے 10 فیچرز لکھوں کی فیچرز یہ تو ہر ایک اگینسٹ آپ ایک کراس لگا دیں کراچی کے لیے. سو وہ جو آپ موویز میں نہیں دیکھتے کہ وہ نیو یارک میں پانی آ گیا اور تباہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, وہ ایک ریئلٹی بن سکتا ہے. کلائمیٹ چینج از ناؤ کنسیڈرڈ as the most potent challenge facing humanity. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین, مائی نیم از راہیل بٹ. ویلکم ٹو تھنک پی وی سی پوڈ کاسٹ. اور آج کی جو ہماری گیسٹ ہیں وہ ہیں فرحان انور. ہی از این academic, he is an urban planner, he is a professor who has been on a mission to make Karachi a more livable city. Working with the World Bank, the local government, his own non-profit, Professor Farhan Anwar is building sustainable solutions for the common challenges we face on a daily basis. So let's meet him and say hello. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بس اللہ کا شکر. تو فرحان صاحب, سب سے پہلے آپ کو میں کیا بلاؤں, فرحان صاحب بلاؤں, پروفیسر؟ فرحان بیسٹ ہے. آپ کو ایسے اسٹوڈنٹس آپ کے کیا بولتے ہیں؟ پروفیسر صاحب بولتے ہیں. اچھا, تو مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ وین آئی واز گروئنگ اپ اینڈ آئی نو لاٹ آف پیپل ہو گروئنگ اپ, تو ہمارے پاس بڑی لمیٹیڈ پروفیشن کی آپشنس تھیں کہ بھائی یہ 2-3 چیزیں ہی بن سکتے تھے. تو این اربن پلانر, یہ آپ نے کیسے سوچا اور کس نے الاؤ کیا آپ کو ایک بننے کے لیے؟ ایکچولی جس وقت میں گریجویٹ کر رہا تھا NED سے, آئی ڈیڈ مائی بیچلرز ان سول انجینئرنگ. تو اس وقت جو ہے وہ یہ انوائرمنٹل موومنٹ شروع ہو رہی تھی. میں ارلی 90s کی بات کر رہا ہوں. اور انوائرمنٹل موومنٹ تھی, سسٹینیبل ڈیولپمنٹ, یہ ساری چیزیں ان ہو رہی تھیں. اور کلائمیٹ چینج کا بھی تھوڑا بہت ڈسکشن شروع ہوا تھا. تو مجھے ہمیشہ سے شہروں نے فیسنیٹ کیا ہے. شہروں کی ہسل بسل, شہروں کی ڈائیورسٹی, ورائٹی آف پیپل اینڈ کمیونٹیز اینڈ آکوپیشنز. تو ہمیشہ مجھے شہروں نے ایک فیسنیشن دی ہے, ایک ڈرائیو دی ہے, ایک انرجی دی ہے. تو میں باہر ملکوں میں بھی جب ٹریول کرتا ہوں تو شہروں کا میرا مین فوکس ہوتا ہے. تو اس میں پھر یہ موومنٹ جب ڈرا ہو رہی تھی, میرے فائنل ایئر کا تھیسس بھی کچھ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تھا. پھر جب یہ زیادہ انڈرسٹینڈنگ تھوڑی ڈیولپ ہونا شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ جب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں, جب ہم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو شہروں کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ وہ ساری ہیومن ایکٹیویٹیز جو کلائمیٹ چینج کو کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں وہ شہروں میں ہو رہی ہیں. تو پھر میں نے سوچا کہ مجھے تھوڑا سا اس طرف آنا چاہیے. انجینئرنگ میں نے بہت ہی کم کی, میرے خیال سے کچھ سال ہی میں نے بیچلرز کے بعد انجینئرنگ کی ہے. اس کے بعد میں اس طرف آ گیا کہ انوائرمنٹ سیکٹر میں کام شروع کیا, NGOs کے ساتھ, کچھ گورنمنٹ کے ساتھ, پرائیویٹ کنسلٹنسیز. اور پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ اب تھوڑا سا مجھے اکیڈیمکلی بھی اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز ان اربن اینڈ ریجنل پلاننگ. تو یہ اس کی تھوڑا سا بیک ڈراپ ہے. اور پھر اس کے بعد سے اب تک اربن از دا تھنگ دیٹ ڈرائیوز می بوتھ ان ٹرمز آف می بینگ اے پروفیشنل اینڈ آلسو ایز این ایکیڈیمک. آپ نے سسٹینیبل کا ورڈ یوز کیا, تو سسٹینیبلٹی ہیز بیکم اے بز ورڈ دیز ڈیز. اور آپ نے جیسے بتایا اس زمانے سے چلتا آ رہا ہے, مگر آج کل بھی بڑا ہے کہ ہم ورڈ سنتے ہیں. تو واٹ از دا ڈیفینیشن آف سسٹینیبلٹی آپ کے لحاظ سے؟ اصل میں سسٹینیبلٹی کی جو یونیورسلی ایک ایکسیپٹیبل جو ڈیفینیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی ریسورسز کو, جو نیچرل ریسورسز ہیں, ان کو اس طرح یوز کریں کہ وی ڈو ناٹ کمپرومائز آور فیوچر جنریشنز یوز آف سچ ریسورسز, ان ٹرمز آف اوور ایکسپلائٹیشن نہ ہو, ڈیگریڈیشن نہ ہو ریسورسز کا. تو یہ تو ایک جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی UN میں ایک ڈیفینیشن بنی تھی 1987 میں, یہ پہلی دفعہ کوائن ہوئی تھی یہ. لیکن اس وقت کلائمیٹ چینج کا اتنا لوگوں کو پتہ نہیں تھا. زیادہ جو ڈسکشن تھا وہ سسٹینیبلٹی پہ ہوتا تھا. پھر کلائمیٹ چینج بھی آ گیا. تو اب اگر ہم سسٹینیبلٹی کو ایک تھوڑے سے لارجر پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں, جیسے فار ایگزامپل 3 E's آف سسٹینیبلٹی مشہور ہیں, انوائرمنٹ, اکانومی اور ایکوٹی. اور اگر جہاں بھی آپ اگر گوگل بھی آپ کہیں بھی کرو سسٹینیبل تو آپ کو یہ 3 چیزیں ضرور ملیں گی, اور ان کا انٹرفیس ضروری ہے. انوائرمنٹ, اکانومی اینڈ ایکوٹی. ایکوٹی. کہ اگر میں فار ایگزامپل ان تینوں ٹرمز کو شہر کے اور اربن کانٹیکس میں ڈالوں, تو اگر ہم ایک سسٹینیبل سٹی کی بات کریں تو سسٹینیبل سٹی شوڈ بی اکنامکلی پراسپرس. ٹھیک ہے نا, اس کو ادھر ادھر نہ دیکھنا پڑے کہ اس کو کہاں سے پیسے ملیں گے, تو وہ اپنی لائنیں ڈالے گا اور سڑکیں بنائے گا, جیسے ہمارے شہر کے کیس میں ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جو اکنامک گروتھ کو پروموٹ کر رہی ہے, وہ شوڈ ناٹ بی ایٹ دا کاسٹ آف دی فزیکل اینڈ نیچرل انوائرمنٹ. مطلب یہ کہ آپ اپنی نئی ہاؤسنگ اسکیم بنا رہے ہیں تو سمندر کو نہ ریکلیم کر لیں, یا یہ ہے کہ اگر آپ اپنی اربن اسپریڈ کو بڑھا رہے ہیں تو رورل ایریاز کو نہ تباہ کر دیں.
یا یہ ایک انڈسٹری لگا رہے ہیں تو اس کا فضلہ جو ہے وہ اپنے واٹر باڈیز میں نہ گرا دیں. تو جو بھی آپ ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اٹ شوڈ ناٹ بی ایٹ دا کاسٹ آف دا نیچرل اینڈ فزیکل انوائرمنٹ. اور ویری امپورٹنٹلی جو ایک بعد میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی کہ انوائرمنٹ ایک سسٹینیبلٹی از ناٹ جسٹ اباؤٹ گرین ایشوز اینڈ ناٹ جسٹ اباؤٹ کلین انرجی یوز اینڈ ایوری تھنگ بٹ اٹس آلسو اباؤٹ ایکوٹی. ٹھیک ہے نا, انصاف, جسٹس, سوشل جسٹس, کہ جو بھی. اور یہ تیسرا جو ای آیا ایکوٹی کا وہ یہ ہے کہ جو بھی اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے ڈویڈنڈ سب کو ملیں. اٹ شوڈ ناٹ بی کہ کچھ لوگ بینیفٹ اٹھا رہے ہیں اور باقی سارے مارجنلائزڈ ہیں. سو یو شوڈ بی ہیونگ اے سٹی جس کو اگر ہم سسٹینیبل سٹی کہیں کہ اکنامکلی وائبرنٹ, the economic growth and development is not taking at the cost of the environment, and also the dividends coming out of that growth are equitably shared within the society. So I think in a nutshell is sustainability. مگر جب میں آپ کی بات سنوں تو بڑی ایک آئیڈیلسٹک سٹی کے بارے میں بات کریں, بٹ ہم شاید امیجن نہیں کر سکتے. آئی ایم شیور پلیز ٹیل اس اباؤٹ سم سٹیز دیٹ آر اس کے اوپر ورک کر رہی ہیں یا اس کے حساب سے بنی ہوئی ہیں یا ایوالو کر رہی ہیں. اصل میں سٹیز ظاہر ہے کہ ہم سے ریلیٹیبل سٹیز بھی ہیں, اور اگر آپ یورپ اور ڈیولپڈ کنٹریز کی بات کریں تو ظاہر ہے ڈفرینٹ کانٹیکسٹ کی ہم بات کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اس وقت سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو ہیں جو 2015 میں ایکٹیویٹ ہوئے تھے, 17 گولز جو ہیں وہ بیسکلی ڈیفائن کر رہے ہیں کہ ایجنڈا کے ایک سسٹینیبل گروتھ اور ڈیولپمنٹ کیسے ہونی چاہیے. تو بہت سے ملک ہیں جو ان کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ہم مثال لیں تو ہمارے قریب میں ہی انڈیا میں بہت سے شہروں میں انہوں نے اچھی پالیسیز امپلیمنٹ کی ہیں ان ٹرمز آف اپنی موبلٹی کے موڈس کو کس طرح وہ سسٹینیبل بنائیں گے, پبلک اسپیسز کو کیسے سسٹینیبل بنائیں گے. ایون اگر ہم بنگلہ دیش کی بات کر لیں تو ڈھاکہ از ڈوئنگ چیکنگ پٹنگ ٹیک آن نمبر آف باکسز. پھر آپ ساؤتھ امریکہ میں آ جائیں تو بہت سے شہر ہیں, کولمبیا میں بوگوٹا ہے, میڈین ہے, فار ایسٹ میں آپ چلے جائیں تو ہو رہا ہے. ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ اٹس اے راکی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کولمبیا بھی ایک زمانے میں دیکھا جائے تو اٹ واز نون فار. کولمبیا کی مثال ہے, جیسے میں ایک مثال دے دوں آپ کو. کولمبیا کا شہر ہے میڈین. تو میڈین جو ہے بہت عرصہ نہیں ہوا, میں 20-25 سال کی پہلے کی بات کر لیں, اٹ واز کنسیڈرڈ ایز دی موسٹ وائلنٹ سٹی ان دا ورلڈ. اٹ واز نون ایز دا مشین گن سٹی. پابلو ایسکوبار دنیا کا سب سے بڑا ڈرگ بیرن, وہاں اس کا ہیڈ کوارٹر تھا. وہ اس کا ہر ایریا جو ہے اس شہر کا نو گو ایریا تھا. اینڈ ناؤ اٹس اے ٹورسٹ ڈیسٹینیشن, اٹس اے ہیون فار ٹورسٹ. دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے, مطلب ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. اور وہاں پہ ایک نیا ایکسپیریمنٹ ان کے میئر نے ٹرائی آؤٹ کیا تھا جس کو سوشل اربینزم کہتے ہیں, کہ اس نے اپنا انویسٹمنٹ ہی ان جگہوں میں, ان کمیونٹیز میں کیا جو سب سے زیادہ مارجنلائز تھی. تو ہم اپنے شہر میں ظاہر اس کا اپوزٹ دیکھتے ہیں. تو دیٹ از وائی ہم, جیسے میں اپنے جب اسٹوڈنٹس کو پڑھاتا ہوں اور یہ سسٹینیبل سٹی اور اربن سسٹینیبلٹی اور یہ ساری چیزیں پڑھانا شروع کرتا ہوں تو بیچاروں کو ریلیٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر میں ایک سسٹینیبل سٹی کے 10 فیچرز لکھوں, کی فیچرز یہ تو ہر ایک اگینسٹ آپ ایک کراس لگا دیں کراچی کے لیے. سو اٹس اے بٹ ڈیفیکلٹ ٹو ریلیٹ ٹو پیپل. میرے ایج گروپ سے, اور اس میں بہت مشکل ہے کہ اب چینجز لانا. تھاٹ پروسیسز میں جو ویلیو سسٹمز اپنے بنا لیے ہیں اور جو چیزیں ہمیں ڈرائیو کرتی ہیں, بڑا مشکل ہے ان کو چینج کرنا. یوتھ میں ہے بٹ انفارچونیٹلی جو ہے نا وہ ایک انیبلنگ اسپیس ہے نہیں ابھی. گریجولی سلولی گریجولی لائک یو سیڈ کہ انشاءاللہ آگے ہم ضرور دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ ہوگا. گرین لیونگ کی ہم بات کر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے, تو اس کے بارے میں بتائیں. واٹ از گرین لیونگ؟ گرین لیونگ اصل میں دیکھیں جب ہم کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں نا, تو کلائمیٹ چینج اگر ہمیں اس کو ٹیکل کرنا ہے, اس کے کلائمیٹ چینج از ناؤ کنسیڈرڈ ایز دی موسٹ پورٹنٹ چیلنج فیسنگ ہیومینٹی. اٹس کنسیڈرڈ ایز این ایگزسٹینشیل چیلنج. وہ جو آپ موویز میں نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ نیو یارک میں پانی آ گیا اور تباہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, وہ ایک ریئلٹی بن سکتا ہے ان ناٹ سو ڈسٹنٹ فیوچر. سو اٹس این ایگزسٹینشیل چیلنج دیٹ وی آر فیسنگ. اب اس کو اگر ہمیں میٹ کرنا ہے اور ٹیکل کرنا ہے تو ہمیں اپنے لائف اسٹائلس کو چینج کرنا پڑے گا. بیکاز وی آر رائٹ ناؤ لیونگ ان دا 6th ایج آف ایکسٹنکشن. اٹ از کالڈ دی ایج آف دی اینتھروپوسین. اور یہ ایج آف ایکسٹنکشن پچھلی 5 ایکسٹنکشن سے اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ دس از فار دا فرسٹ ٹائم کہ ہیومن ایکشنس کی وجہ سے ایکسٹنکشن آف اسپیسیز از ہیپننگ. سو ہیومنس کو اپنے ایکشنس کو چینج کرنا ہے, اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرنا ہے. واٹ وی ایٹ, ہاؤ وی ڈریس, ہاؤ وی کنزیوم انرجی, ہاؤ وی کنزیوم فوڈ, ایوری تھنگ ہیز ٹو چینج. سو وہ ایک وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے ہول نیو لائف اسٹائل. اب اس لائف اسٹائل کو انیبل کرنے کے لیے نئی پروڈکٹس آ رہی ہیں, نئی سروسز آ رہی ہیں, نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, اور جس کو ہم گرین اکانومی کہتے ہیں. اس وقت دنیا کی فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی جو ہے وہ گرین اکانومی ہے. ایک زمانہ تھا جب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی تھی اور یہ شروع ہوئی تھی موومنٹ ارلی 70s میں
80s میں انوائرمنٹ کی موومنٹ شروع ہوئی تھی. تو اس وقت جو پروپوننٹس تھے اس کے اور جو پروموٹ کرتے تھے اس کو, تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا تھا جب کاؤنٹر نیریٹو یہ آتا تھا کہ بھئی اگر ہم اپنی ان چیزوں میں انویسٹ کریں گے تو ہماری وہ ڈیولپمنٹ رک جائے گی, میری فیکٹری کی جتنی کاسٹ ہے اتنا بڑا ٹریٹمنٹ پلانٹ میں لگا دوں گا تو میں کیا کروں گا. اب دا ہول نیریٹو ہیز چینجڈ. اس وقت گرین اکانومی از دا فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ان دا ورلڈ. فار ایگزامپل بہت سے ملکوں نے یہ کیا ہے کہ ان کی ساری آٹو موبائلز جو ہیں وہ ڈیزل اور فیول سے ختم ہو جائیں گے. سو ایوری تھنگ از چینجنگ. وی آر ناؤ ان دی ایج آف دی سرکولر اکانومی. پہلے ایک لینئر اکانومی کا ماڈل ہوتا تھا, پروڈیوس, کنزیوم, ڈسپوز, ٹھیک ہے نا. اب وہ ڈسپوز کو ہم ختم کر رہے ہیں. اب جو پروڈکٹ یا جو آئٹم ایسا سمجھا جاتا تھا کہ وہ ڈسپوزیبل ہے, وی آر فائنڈنگ ڈفرنٹ ویز آف برنگنگ اٹ بیک کلوز, جس کو ہم کلوز لوپس کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ وہ کسی طرح سے پروڈکٹ یا تو جنریشن کی سائیکل میں یا کنزمپشن کی سائیکل میں واپس آ جائے. تو گرین لیونگ از اباؤٹ چینجنگ ایوری تھنگ. اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے اگین یو نیڈ ٹو ہیو اے ویژن آف ہاؤ یو گوئنگ ٹو گو اباؤٹ اٹ. اٹس ناٹ ایزی. اٹ کین بی ویری پولیٹیکل آلسو. ظاہر ہے انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں اٹ کین ہیو فائنینشیل ظاہر امپلیکیشنس. اچھا, ہم جب یہ اس طرح کی جب بات کرتے ہیں, یہ چینجز کی بات کرتے ہیں, تو وہاں کہیں نہ کہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ جب تک کوئی فائنینشیل گین نہ نظر آ رہا ہو ہمیں, ویدر اٹس دا گورنمنٹ, ویدر اٹس اے کمپنی, ویدر اٹس اے انڈیویجول, تو ہمارے لیے بڑا وہ مشکل ہوتا ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا کہ یار ہم کیوں کریں, ہمیں کیا فائدہ مل رہا ہے اس میں. تو اور جیسا آپ نے بات کی انوائرمنٹ اور ان سب کا ہم فلموں میں دیکھ کے تو سمجھ میں آتی ہے ہمیں, بٹ آئی تھنک وہ کہیں ریالٹی میں ہم شاید اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے کہ یہ واقعی ہو جائے گا. تو ڈو یو تھنک کہ دیر کین بی اے فائنینشیل پش ٹورڈز موونگ دس ویل ٹورڈز دس سسٹینیبلٹی والی سائڈ؟ ہو سکتا ہے. اس کے لیے اصل میں فائنینشیل, تو جیسے میں نے کہا نا کہ اب تو یہ ڈبیٹ ختم ہی ہو گئی ہے. اب تو یہ ہے کہ گرین اکانومی از ہیئر ٹو اسٹے اور اٹ از اے فائنینشلی وائبل ماڈل نا. میں کچھ سال پہلے جرمنی گیا تھا. سو آئی ہیڈ گون دیئر ٹو اسٹڈی دیئر انرجی وائنڈ اپ پروگرام, انرجی ٹرن اراؤنڈ پروگرام. جرمنی از ون آف دا لیڈنگ کنٹریز ان دا ورلڈ ان ٹرمز آف ٹرانزیشننگ فرام فاسل فیول بیسڈ انرجی یوز ٹو رینیوبل. تو میں ان کے اس ماڈل کو سمجھنے کے لیے اور لوگوں سے ملنے کے لیے گیا تھا. 1 مہینے کا میرا ٹرپ تھا. تو وہاں اس وقت انہوں نے مجھے جو ایک پریزنٹیشن دی ان کے گورنمنٹ کے ایک منسٹر نے, کہ اس وقت وہ رینیوبلز میں, چاہے وہ جیو تھرمل ہے یا ونڈ ہے یا سولر ہے, اس کے اندر وہ کتنی جابس کریٹ کر چکے تھے آلریڈی اور کتنی وہ دیکھ رہے تھے ان دس ٹرانزیشن, یہ ساری جابس اس میں کریٹ ہونی ہے. سو وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ تو جب آپ ظاہر انویسٹ کریں گے اس میں تو وہ سارا کریٹ ہوگا, مگر if you let yourself be dictated by the mafias, that control, for example, the energy sector, the mobility sector, تو پھر تو ظاہر ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم بہت سے کیسز پاکستان ایک ویکیوم میں ہو گیا ہے, دنیا کہیں سے کہیں جا رہی ہے, اور صرف اس کی بات نہیں ہے, اس ٹاپک کی کوئی بھی ٹاپک آپ لے لیں تو ظاہر ہے کہ ہمیں اپنی آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے, ورنہ کچھ عرصے بعد آپ تو irrelevant ہو جائیں گے ان دس ہول ڈبیٹ. ہو ہی رہے ہیں. سو آئی تھنک چاہے وہ پولیٹیکلی ہو چاہے وہ economically ho, it's becoming an irrelevant country now. Things need to change drastically, اور وہ یہ کئی لوگ کہتے ہیں نہیں قطرہ قطرہ کر کے ہوگا, وہ تو ہوگا ہی ہوگا, but there are times where it has to be like یہ اوپر سے آنا ہے. سوری میں تمہاری بات کاٹ رہا ہوں. یہ جب یہ جرمنی کا ہی دیکھیں نا, یہ چیزیں ایک چیز یہ ہے نا کہ جیسے اب بہت سی پرائیویٹ کمپنی ہیں جو اپنے اون پہ کچھ کر رہی ہیں, NGOs کر رہی ہیں, اچھے کام کر رہی ہیں, لیکن ان کا فٹ پرنٹ نہیں کریٹ ہوتا, ٹھیک ہے نا, وہ آئسولیشن میں رہ جاتا ہے. گورنمنٹ نے ایک انیبلنگ اسپیس نہیں کریٹ کی, ٹھیک ہے نا, پالیسی اسپیس ہے کہ جس کے اندر ایسے کام بہت زیادہ ہوں, لوگوں کو انسینٹیو ملے, فائنینشیل انسینٹیو ملے, کسی اور قسم کے انسینٹیو ان کو ملیں, انٹیگریٹ کریں. اب جب میں جرمنی گیا تھا, اسی میں وزٹ کی بات کر دوں, پارک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اتنا بڑا پارک ہے, بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر نیچے ایک بہت بڑا واٹر ریزروائر ہے, اور وہ پانی اس بنڈسٹاگ میں جاتا ہے, اور گرمیوں میں اس کو سردی دیتا ہے, ٹھنڈا دیتا ہے, اور ٹھنڈ میں اس کو گرمی دیتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں انہوں نے سسٹم ایسا رکھا ہے اس کا, یہ ڈوم ہے اور ایوری تھنگ, کہ جب نیچے اسمبلی کے سیشن ہو رہے ہوتے ہیں تو ہارڈلی کبھی لائٹ کی یا AC کی ضرورت پڑتی ہے. اور پھر اس کے بیسمنٹ کے اندر ایک بایو گیس ریئیکٹر ہے کہ جتنا بھی ویسٹ جنریٹ ہو رہا ہے اس سے انرجی کریٹ ہو رہی ہے. سو ہمیں ایک چھوٹی سی مثال ہے, بٹ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ دیکھیں گورنمنٹ کو وہ اسٹیپ لینے ہیں. یہ کام NGO نہیں کر سکتی, یہ کام پرائیویٹ سیکٹر نہیں کر سکتا, وہ پارٹ بن سکتا ہے ایک لارجر اسکیم آف تھنگس کا. ہم پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر رہے تھے کہ ہم CSR ایکٹیویٹیز کی بات کر رہے تھے, تو وہی ہم نے دیکھا بڑی سپرفیشل ہم دیکھتے ہیں کہ طریقے سے کاسمیٹک طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے. تو کیا ایسی چیز ہے, جیسے ہم جب ڈسکشن کرتے ہیں آپ نے کہا کہ اگر ان کے DNA میں نہیں ہے
تو وہ ٹھیک ہے دکھانے کے لیے یا وہ پوائنٹس کے لیے یا جسٹ ٹو ایک اسٹینڈرڈائز گروپ میں آنے کے لیے آپ وہ کر دیتے ہیں, بٹ لائک یو سیڈ کہ وہ کہاں سے ایک ایز اے آرگنائزیشن میں اسٹارٹ ہونا چاہیے. دیکھیں جو پرائیویٹ گروپس ہوتے ہیں نا, دیکھیں ان کا پروفٹ کے لیے آتے ہیں, ظاہر ہے کہ دیر از نتھنگ ہڈن ود اٹ, اور پروفٹ کے لیے آتے ہیں. اب اس پروفٹ کو آپ کس طرح بلینڈ کریں ود سوشل رسپانسبلٹی اینڈ ایوری تھنگ, اس کے لیے اگین دیکھیں میں کہوں گا کہ گورنمنٹ کو اسٹینڈ لینا ہے. جیسے ایک مثال میں لے لوں کہ ہم گرین لیونگ کی بات کر رہے ہیں ایوری تھنگ, ہم اب تک جو ہے وہ گرین بلڈنگ اسٹینڈرڈز نہیں ڈیولپ کر سکے اس ملک میں. دنیا میں ہم جیسے ملکوں میں, ہم سے نیچے ملکوں میں اب یہ اسٹینڈرڈز ڈیولپ ہو گئے. جب اسٹینڈرڈز ڈیولپ ہوتے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے ریگولیشن ہوتی ہے, امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, تب نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کو کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا, نہ چاہتے ہوئے بھی کرنا پڑتا ہے, اور پھر جب وہ کرنا شروع ہوتے ہیں تو پھر مارکیٹ بھی بن جاتی ہے. اس قسم کی جب تک آپ وہ ایک انیبلنگ اسپیس نہیں کریٹ کریں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی کرنا پڑے, ٹھیک ہے نا, یا اس کو انسینٹیو بھی دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف کیرٹ وہ اسٹک سے کام ہو سکتا ہے, کیرٹ بھی دینا پڑتا ہے. تو وہ ساری, اور یہ لرننگ ہے, یہ تھوڑی ہے کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھنے کے لیے کوئی کہیں جانا ہے. ماڈلز موجود ہیں, ہم جیسے ملکوں میں ماڈل موجود ہیں, اس طرح کے اسٹینڈرڈ جو ڈیولپ ہو چکے ہیں. ہمارے پڑوسی ملک میں گریہا کا اسٹینڈرڈ سالوں پہلے بن گیا, اور وہ ایک ہائبرڈ اسٹینڈرڈ بنایا انہوں نے, یعنی کہ وہ پانی کی کس طرح سیونگ کر سکتے ہیں, انرجی کو کس طرح آپ لیس انٹینسو یوز کر سکتے ہیں, کس طرح رینیوبل کو آپ لے کے آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, سارے واٹر کی کنزرویشن. کیونکہ جیسے اگر ہم گرین بلڈنگ کے اسٹینڈرڈس کی بات کریں تو اس کے ڈفرینٹ کرائٹیریاز ہوتے ہیں. ایک اس کا انوویشن ہوتا ہے ڈیزائن میں, کہ آپ کی بلڈنگ ایسی کیسے بن رہی ہے کہ جناب اس کے اندر کم سے کم بجلی یوز کرنے کی ضرورت ہے, کم سے کم پنکھے اور اے سی چلانے کی ضرورت ہے, وہ انوویشن اینڈ ڈیزائن ہوتا ہے. پھر سسٹینیبل بلڈنگ مٹیریل کا یوز ہوتا ہے, کہ آپ اس کے بلڈنگ کے مٹیریل یوز کر رہے ہیں. جیسے فار ایگزامپل کانکریٹ ہے, اب کانکریٹ ایک بہت بڑا اس کا ایک فٹ پرنٹ ہے کاربن کا, بہت اب کانکریٹ سے لوگ ہٹ رہے ہیں کانکریٹ کے یوز سے. تو سسٹینیبل بلڈنگ, ریسائکلیبل آپ کس طرح یوز کر سکتے ہیں, انرجی کی آپ کیا کر سکتے ہیں, انڈور ایئر کوالٹی ہے فار ایگزامپل, ہمارے یہاں کوئی سوچتا ہی نہیں اس کے اوپر انڈور ایئر کوالٹی کیا چیز ہوتی ہے. آپ باہر ملکوں میں جائیں, کوئی بلڈنگ آکیوپائی نہیں کر سکتے جب تک اس کو انڈور کوالٹی کا آکسیجن لیولز کیا ہوتا ہے, یہ سب تو ہم نے سوچا ہی نہیں. تو اب سے یہ ساری چیزیں ہیں کہ جب تک وہ پرائیویٹ سیکٹر کو جو ہے وہ خود سے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, پرائیویٹ سیکٹر کی اپنی ایک ایک اسٹرکچر ایسا ہوتا ہے نا کہ اس کے اندر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ خود سے یہ ساری چیزیں ہونے لگیں گی, وہ اتنا آسان نہیں ہے. بٹ دا فیکٹ دیٹ دے آر اوپن ٹو دی آئیڈیا, جیسے آپ نے اگر ریگولیٹ ہو رہے ہوں تو دے ول بی مور افیکٹو, ان کا امپیکٹ زیادہ بڑا ہوگا, اینڈ دے ول ہیلپ دا کنٹری ان ادر ویز ایز ویل. اس پرائیویٹ سیکٹرس میں جایا کہ پرائیویٹ گیٹڈ کمیونٹیز بھی آج کل لوگوں کو بڑی پسند آتی ہیں ہمارے یہاں. کہتے ہیں یار سیکورٹی ہے, پانی ہے, سروسز ہیں. آپ کے بارے, آپ کے خیال میں یہ پرائیویٹ گیٹڈ کمیونٹیز کا امپیکٹ کیا ہے, اچھا ہے, برا ہے؟ اصل میں بات کروں گا میرا اپنا, جیسے فار ایگزامپل جب میں پڑھاتا ہوں سسٹینیبل سٹی نا, اب سسٹینیبل سٹی میں اسپرالنگ سٹی از اے کمپلیٹ نو نو, جو ہارزونٹلی پھیلتی چلی جاتی ہے نا شہر, دیٹس اے کمپلیٹ نو نو. اور گیٹڈ کمیونٹیز اسپریڈ کو پروموٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے نا. ناؤ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے سسٹینیبل سٹی, وی آر موونگ ٹورڈس کمپیکٹ سٹیز, ٹھیک ہے نا, ورٹیکل گروتھ کو پروموٹ کر رہے ہیں, مکسڈ یوز نیبرہڈس کو ڈیولپ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ اگر ہم ایک سسٹینیبل سٹی کے لینس کو ڈالیں تو یہ تو بالکل ہی غلط ہے. اچھا, غلط ہونے کے بہت سے ریزنس ہیں. ایک تو یہ کہ اٹ کنٹریبیوٹس ٹو اسپرال, ٹھیک ہے نا, اربن اسپرال کو کنٹریبیوٹ کرتی ہے. اتنا ہی مشکل آپ کے لیے پھر ٹرانسپورٹیشن کے سسٹم پہنچانا, اتنا ہی مشکل انفراسٹرکچر کو آگے پہنچانا. پھر ایک بڑا جو سوشل اس کا وہ ہے کہ اٹ لیڈس ٹو سیگریگیٹڈ کمیونٹیز. ہم جو اب ماڈل دیکھنا چاہ رہے ہیں ریزیلینٹ سٹیز کا, انٹیگریٹڈ سٹیز کا, وہ یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے بانڈنگ کر رہے ہیں. اب پبلک اسپیسز بھی ایسے ڈیزائن کرتے ہیں کہ آپ کس طرح کمیونٹیز بلڈ ہونا شروع ہو جائیں, سوشل اس کے اندر جو ہے وہ سوشیبلٹی کتنی پروموٹ کریں. گیٹڈ کمیونٹیز آپ ایک بند اس پہ رہ رہے ہیں, وال کے اندر رہ رہے ہیں, دس لیڈس ٹو سیگریگیٹڈ سٹیز, سیگریگیٹڈ کمیونٹیز, وہ وہاں ہیں, ہم یہاں ہیں, ٹھیک ہے نا. سو بہت سے ریزنز جس کی وجہ سے سیگریگیٹڈ گیٹڈ کمیونٹیز کو نہیں ہم کنسیڈر کرتے ان اے سسٹینیبل سٹی ماڈل. اچھا, اس چیز میں زیادہ کہ ہم جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیز آر گروئنگ ناؤ ڈیز, اسپیشلی اربنائزیشن بہت ہو رہی ہے, بہت سارے لوگ مائگریٹ کر کے آ رہے ہیں, اینڈ دیر آر ملٹیپل ادر فیکٹرز ایز ویل. اور مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یار ہمارے جو دوسرے شہر ہیں جو کہ ابھی خالی پڑے ہیں,
جن کے بارے میں ہم پلاننگ کرنا بھی نہیں سوچے، بجائے ہم ان کی پلاننگ کریں، وہاں ڈیولپمنٹ کریں، وی آر ایکچولی فورسنگ دوز پیپل ٹو کم ٹو پاپولیٹڈ سٹیز جہاں پہ بزنس ہے، اور وہ اس کو پاپولیٹ کر رہے ہیں، اوور پاپولیٹ کر رہے ہیں آ کے، اینڈ دیر سم ہاؤ ہرٹنگ دا ایکو سسٹم از ویل. تو واٹ وڈ یو سجیسٹ کہ کیا ایسی چیزیں ہم کر سکتے ہیں؟ وہی باقی وہ مے بی ان کو فائنینشلی وائبلٹی وہاں ان سٹیز میں، کیونکہ مجھے لگتا ہے یہاں پہ روڈ بنانا یا میپنگ کرنا اب تو نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے، بٹ مے بی سٹیز لائک حیدرآباد اور سٹیز لائک فیصل آباد اور ایسی جگہیں جو ہیں جو کہ ابھی اتنی پاپولیٹڈ اوور پاپولیٹڈ نہیں ہے، وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنا از مچ ایزیئر. واٹ آر یور تھاٹس آن دیٹ؟ ہاں ظاہر ہے، دیکھیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ لوگوں کو بہت عرصے سے ظاہر پتہ ہے، پلانرز کو پتہ ہے کہ سیکنڈری سٹیز میں، سیٹلائٹ سٹیز میں آپ کو انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، وچ آر اسکیٹرڈ اراؤنڈ اے لارجر سٹی. اور کیونکہ ایک چیز جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جو ہم جس کو میگا سٹی کہتے ہیں، 10 ملین پلس کی جو پاپولیشن ہوتی ہے اس کو ہم میگا سٹی کہتے ہیں. اچھا، میگا سٹیز اس وقت دنیا میں صرف ہم جیسے ملکوں میں بن رہی ہیں، وہ کہیں یورپ میں، امریکہ میں، جاپان میں نہیں بن رہی ہیں میگا سٹیز. وہ اب بہت عرصہ ہوا وہ بنا کے انہوں نے ختم کر لی، صرف اس لیے کہ انویسٹمنٹ تھا ان اسمالر ٹاؤنز، ان سیکنڈری ٹاؤنز. ہمارے ہاں، اور ناٹ جسٹ ٹو پاکستان، ڈیولپنگ کنٹریز میں جنرلی یہی ہے کہ وہ ایک شہر بن جاتا ہے اور سب اس میں آنے لگتے ہیں. سو وچ از رانگ. مگر ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اس پہ سوچا نہیں گیا. ایسے ہی میں ایک مثال دے دوں فرام مائی پلاننگ بیک گراؤنڈ، کہ پاکستان کراچی کے لیے اگر جو سب سے اچھا میری نظر میں پلاننگ ڈاکیومنٹ بنا ہے وہ 1973 کا ماسٹر پلان تھا. احمد علی اس وقت ہیڈ کرتے تھے KDA کو، آرکیٹیکٹ تھے. انیشل کراچی کی جتنی بھی بڑی اچھی اسکیمز ڈیولپ ہوئیں وہ احمد علی صاحب نے، ناظم آباد فار ایگزامپل، وہ انہوں نے کی تھیں. ان کی لیڈرشپ میں وہ بنا تھا 73-75 کا ماسٹر پلان، اور اس نے ایک گریٹر کراچی کا کانسیپٹ دیا تھا، جیسے گریٹر لاس اینجلس ہوتا ہے. تو یہ ایک آپ کا شہر ہے اور پھر اس کے اراؤنڈ آپ کی وہ سیٹلائٹ ٹاؤن شپس پھیلی ہوئی ہیں. تو وہ پورا موجود ہے کہ کس طرح فار ایگزامپل دادو ہے اور آپ کا جو ہے وہ ٹھٹا ہے، اور یہ سارے جو ہیں شہر کراچی کے ارد گرد، وہ کس طرح ایک کمپلیمنٹری ریلیشن شپ بن سکتی ہے کہ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. موبلٹی کے پیٹرنس کو کس طرح ہم بنا سکتے ہیں، کس طرح ان کی اکانومیز ایک دوسرے کو سپلیمنٹ کر سکتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں، یہ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں، یہ سارے ہمارے پاس ایون پلانز بھی موجود ہیں. بات یہ ہے کہ پولیٹیکل ول ہونی چاہیے یہ کام کرنے کے لیے، اور اس کے لیے پھر جب تک پولیٹیکل ول نہیں ہوگی پھر اس کے بعد کی ساری چیزیں تو بعد میں آئیں گی. اچھا، ہم دیکھتے ہیں ایک زمانہ تھا جہاں پہ محلے کا کانسیپٹ بڑا اسٹرانگ تھا. لوگ شادیوں میں اپنے گھر دے دیا کرتے تھے، وہیں پہ ایونٹس بھی ہوتے تھے، کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو بھی اسی ایریا کو یوز کیا جاتا تھا. ایون بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں، فٹ بال گراؤنڈز ہیں جو کہ نہیں بھی ہیں تو گلی میں بھی کرکٹ ہو رہی ہے. اور اینڈ دین دا ریلیشن شپ دیٹ پیپل ہیڈ ور ویری اسٹرانگ، دے ور ویری گیونگ، ویری. اب تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ پڑوسی ہمارا کون ہے. تو یہ محلے کا کانسیپٹ کب چینج ہوا اور اس کا کیا نقصانات ہیں ہمیں؟ اصل میں یہ کانسیپٹ جو محلے کے، اس کی بھی اور ہسٹری ہے. یہ ماڈرنسٹ ایرا کا ایک وہ ہے، آؤٹ کم ہے. جو ماڈرنسٹ ایرا کی ہم بات کرتے ہیں تو پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار لیٹ سے جو پیریڈ ہے، اور جیسے نارتھ امریکہ کی ہم مثال لے لیں کہ شہروں نے پھیلنا شروع کیا، موٹر ویز آئے، ہائی ویز آئے. ان کی وجہ سے جب ایکسیس آسان ہوا، گاڑی کا ظاہر آیا، تو سیٹلائٹ ٹاؤنز، سبربن ایریاز جو کہلاتے ہیں ان کی ٹرمنالوجی میں، وہ بلڈ ہونا شروع ہوئے. اور جب سبربن ایریاز بنے تو پھر اس کی پوری ہسٹری ہے. تو پھر ہوا یہ کہ شہروں میں بیچ میں سے جن لوگوں کے پاس پیسہ تھا انہوں نے نکل کے وہاں جانا شروع کر دیا. جب وہ پیسہ لے کے گئے تو وہ جابس بھی لے کے گئے، وہ ایریا ڈکے ہونا شروع ہو گئے، جس کو ہم اپنی پلاننگ کی اس میں ٹرمنالوجی میں اربن بلیتھ کہتے ہیں. تو وہ ڈیگریڈیشن شروع ہو گیا، وہاں پہ ڈرگز آ گئے، وہاں پہ کرائم آ گیا. تو یہ کمیونٹیز بریک ہونا شروع ہوئیں. پھر جیسے گاڑی نے بہت چینج کیا، گاڑی کے آنے کی وجہ سے کہ وہ شہر ایکسپریس ویز بننا شروع ہو گئے اور موٹر ویز بننا شروع ہو گئے. انہوں نے کمیونٹیز کو، نیبرہڈس کو کاٹنا شروع کر دیا. پہلے جو جگہ لوگوں کے چلنے کے لیے ہوا کرتی تھی، بیٹھنے کے لیے ہوتی تھی، وہاں گاڑیاں چل رہی تھیں. پھر ایک کانسیپٹ آیا ورلڈ کلاس سٹی کا جو آیا، جو ہمارے یہاں بھی پروموٹ کیا گیا تھا کہ وہ بڑے بڑے سینیٹائز بولوارڈز اور وہ آ جائیں اور وہ بظاہر برے لگنے والے بازار اور وہ ختم ہو جائیں. سو یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی تھیں، اس کی وجہ سے یہ ختم ہونا شروع ہوا. مگر اب جو ہے وہ جب ہم سسٹینیبل سٹی کی بات کرتے ہیں، فیوچرسٹک سٹیز کی بات کریں، تو بڑا انٹرسٹنگ یہ ہے کہ اس کا جو کور ہے ایک سسٹینیبل سٹی کا، وہ سسٹینیبل نیبرہڈ ہے. کہ آپ کس طرح ایک سسٹینیبل نیبرہڈ بنائیں اور جس سے ایک دوسرا تیسرا مل کے جو ہے وہ ایک پورا سسٹینیبل سٹی بنائے. مگر ہاں، بٹ یہ جو ہم بات کریں گوئنگ بیک
تھوڑا سا پیچھے جا کے ہمیں واپس اپنی چیزوں کو ریوزٹ کرنا ہے. ڈو یو تھنک اٹس پاسبل؟ بکاز جس اسپیس میں اس وقت دنیا ہے, ہم بھی ہیں, اینڈ ہماری دنیا تو ہم سے بہت آگے ہے, کہ جو آپ کا لائف اسٹائل ہے, جو آپ کا پیس ہے دنیا کا اس وقت, وہ اتنا تیز ہو گیا ہے کہ نو بڈی, اٹس ریئلی ہارڈ ٹو پل پیپل بیک انلیس, جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایک سسٹمیٹک چینج ہو, ایک اوور آل گلوبل چینج آئے, ایسے اسٹینڈرڈز, ایسے رولز, ایسی چیزیں بن جائیں جس کی وجہ سے ہم یہ کریں. بٹ نیچرلی تو ہم شاید کافی آگے چلے گئے. ظاہر ہے یہ تو ایک کویشچن مارک ہی ہے کہ ہم کین بی ریورس دا ٹائڈ, تو اس کے اوپر ظاہر ہے کوئی بھی کنوکشن سے کچھ نہیں کہہ سکتا. بٹ یہ ہے کہ ہاں بہت کچھ ہو بھی رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. اور جیسے میں نے گرین اکانومی کی بات کی, ہو ضرور رہا ہے, بٹ ظاہر ہے اس کے ایک اصل میں ایک چیز جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ کہ کلائمیٹ چینج, جیسے میں نے کہا نا, اٹس اے چیلنج فیسنگ ہیومینٹی ایٹ لارج. یہ نہیں ہے کہ یہ صرف امریکہ کا مسئلہ ہے یا پاکستان کا مسئلہ ہے. اگر امریکہ, جیسے پاکستان فار ایگزامپل, اس کا کاربن فٹ پرنٹ بہت کم ہے, 1% بھی نہیں ہے گلوبل وارمنگ میں جو کنٹریبیوشن ہے, لیکن یہ ہے کہ پاکستان از ون آف دی ورسٹ افیکٹڈ کنٹریز فرام کلائمیٹ چینج. سو وہ ایک دوسرے کو ہم کرتے ہیں. تو جیسے ایک ملک میں اگر بہت اچھا بھی ہو رہا ہے, اگر باقی 50 ملک بہت برا کر رہے ہیں تو وہ سب برابر ہو جائے گا. سو آئی تھنک وہ والا ایک ہے چیلنج سب کے لیے, اور ہمارے لیے زیادہ ہے آئی گیس, کیونکہ وی آر لیسٹ پریپیئر ٹو میٹ دا implications of, for example, climate change. فرحان صاحب بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا, بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے. یہ چیزیں نارملی ہم بات نہیں کرتے اس کے بارے میں. اٹس کنسیڈرڈ اے ڈرائی ٹاپک کہ یار سسٹینیبلٹی, ارے یار ٹھیک ہے, وہ کتابوں میں پڑھی جاتی ہے, انٹرنیٹ پہ دیکھ لی لوگوں نے, بٹ جنرلی جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک ہمارا مسئلہ ہے یا کسی ایک ملک کا یا کسی ایک سٹی کا مسئلہ نہیں, اٹس اے گلوبل ایشو اینڈ ایوری بڈی نیڈس ٹو ریڈ اباؤٹ اٹ, دے نیڈ ٹو نو اباؤٹ اٹ, اور انڈیویجولی کچھ نہ کچھ کرنا اسٹارٹ ہمیں ضروری ہے, کرنا چاہیے. اینڈ دین آئی تھنک وہ انڈیویجولی جب آپ کریں گے اور اس کے بارے میں سوچیں گے, بات کریں گے, اینڈ دین یو کین آلسو پوش, جیسے آپ نے کہا ابھی گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا ہے, آئی تھنک وی آل نیڈ ٹو, اگر ہمیں پتہ ہوگا اس بارے میں تو مے بی وی کین آلسو کنٹریبیوٹ. پیپل ہو وانٹ ٹو بی پارٹ آف اٹ, شاید ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیسے اس سے جڑیں. تو کوئی ایسا میسج آپ لوگوں کو دینا چاہیں جو کہ لوگ اگر جڑنا چاہتے ہیں اس طرح کے انیشیٹو سے, وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ آر دیر NGOs یا آر دیر گورنمنٹ اس طرح کی کوئی ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں جہاں اف دے وانٹ ٹو اپلائی, وہ کیا کہوں گا؟ آئی تھنک پیپل نیڈ ٹو بی مور اویئر اینڈ آلسو مور پرو ایکٹیو پولیٹیکلی نا, کیونکہ ہم پولیٹیکل اس کی جب بات کرتے ہیں موبلائزیشن کی تو صرف وہ ووٹ دینے والا ہم سوچتے ہیں, جبکہ جو اصل پالیٹکس ہے وہ لوکل ہے. کیونکہ آپ اپنے KMC کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کر رہے ہیں, واٹر بورڈ کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کر رہے ہیں, اپنے گھر کے مسئلے کیسے حل کر رہے ہیں, محلے کے مسئلے کیسے حل کر رہے ہیں. تو آئی تھنک پیپل نیڈ ٹو بی اے بٹ مور ایکٹیو اینڈ بٹ مور انفارمڈ ایٹ دس لیول, کیونکہ وہ ہم میں سے وہ ہر آدمی کشمیر کے مسئلے پہ تو بول سکتا ہے, لیکن اپنے گھر کے باہر اگر کچرا پڑا ہے وہ اس کو نہیں پتہ کیا کرنا ہے اس کا. سو یہ آئی تھنک تھوڑا اسپیئر آف انفلوئنس اپنا تھوڑا سا ہمیں دیکھنا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ ظاہر ہے اپنے طور پہ جو کچھ آپ کر سکتے ہیں ان ٹرمز آف گوئنگ ٹورڈز گرین لیونگ. فار ایگزامپل کوئی آپ کو پودا لگانے سے تو نہیں روک رہا, پیڑ لگانے سے تو نہیں روک رہا, ریسائکلڈ کپڑے پہننے سے تو نہیں روک رہا. سو ابھی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم اپنے اون پہ بھی کر سکتے ہیں, ہر چیز پہ گورنمنٹ کو اور پرائیویٹ سیکٹر کو نہیں. بالکل. لاسٹلی آپ نے اتنی بڑی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کیا, انٹرنیشنلی کام کیا, ورلڈ بینک کے ساتھ ابھی بھی کام کر رہے ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ, یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ وائی گو بیک ٹو ٹیچنگ؟ ٹیچنگ تو میرا پیشن ہے اصل میں, ہمیشہ سے میں تو 2010 سے پڑھا رہا ہوں. کیا ایسا آپ کو کیا I think I like to work with young minds. I think one way of keeping your sanity within such a space in which you are living is to be maybe working with fresh young minds. تھینک یو فرحان صاحب, بہت شکریہ, بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے. اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو ٹاک مور اباؤٹ a lot of other things but ٹائم کی کنسٹرینٹس ہیں. بٹ آپ کے آنے کا بہت شکریہ. اور بس میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے فرحان صاحب نے کہا کہ بھائی اگر خود چھوٹا کریں مگر کریں ضرور, اپنے گلی محلے اپنے گھر سے شروع کریں, اور اگر آپ کچھ زیادہ نہیں کر سکتے تو لوگوں کو سکھا دیں, لوگوں کو بتائیں, اویئر کریں اس کے بارے میں. جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ کسی کو پڑھا سکتے ہیں اس کے بارے میں پڑھا دیں, آپ محلے میں ڈسکشن کر سکتے ہیں, اس کی ضرور کریں. سو آہستہ آہستہ یہ اویئرنیس کریٹ ہوگی, اینڈ وین دا رائٹ ٹائم کمز, وین دس چینج از ایکچولی اباؤٹ ٹو ہیپن, سو ہمارے پاس وہ مائنڈز تیار ہونے چاہیے, وہ لوگ تیار ہونے چاہیے ہو کین ایکچولی کنٹریبیوٹ. So thank you once again, sir. بہت شکریہ. This was the podcast for today. Hope you had fun. Take care.